شیخ سعدی کا آپ شعر سماعت فرمائیں، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوا ہوگا، عین ترجمہ ہے حدیث مبارکہ کا، عین ترجمہ ہے وہ شعر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بنی آدم آزائی یک پیکرند، بنی آدم آزائی یک پیکرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند، کہ یہ تمام انسان جو ہیں، یہ جتنے بھی بنی آدم ہیں، حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، یہ ایک پیکر اور ایک جسد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ تمام انسانیت ایک جسم کی مانند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خلقت کے اندر، آفرینش کے اندر یہ ایک ہی گوہر سے بنائے گئے ہیں، ایک ہی مادہ سے سب کو خلق کیا گیا ہے، ایک ہی طریقہ کار سے سب کو پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ تمام کے تمام ایک جسد کی طرح ہیں، ایک جیسے ہیں سارے۔ جب ایک جیسے ہیں، ایک جسد کی طرح ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے ان کو؟ چو عضوی بدرد آورد روزگار، دیگر عضو ہارا نہ ماند قرار، کہ جب ایک عضو کو، جب کسی جسم کے ایک حصے کو درد پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پھر جسم کا کوئی حصہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، پھر جسم کے کسی ایک حصے کو بھی چین نہیں ہوتا۔ جب تک اس جسم کے حصے کا درد ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک باقی اعضاء کو کوئی سکون اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں تو گز محنت دیگراں بے غمی، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، کہ اگر تم دوسرے لوگوں سے، اگر تم باقی امت سے، اگر تم باقی انسانیت سے بے پرواہ ہو، بے غم ہو، اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو آپ کو شاید ہی کوئی آدمی کہہ سکے۔ مشکل ہے کہ آپ کو کوئی انسان کا نام دے، مشکل ہے کہ آپ کو کوئی آدمی کہے، بنی آدم کہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تمہارے جسم کے ایک عضو کو اذیت کی جا رہی ہے، اور تمہارا باقی عضو لا تعلق ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے عضو کا یہ، انسان کے جسم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، انسان کے جسم کی یہ فطرت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک صورت میں ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ایک عضو کے اوپر جتنا بھی ظلم ہوتا رہے، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، باقی جسم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ایک صورتحال ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب جسم مر جاتا ہے، جب اس سے روح نکل جاتی ہے، جب یہ مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے جس حصے کے اوپر بھی ظلم کرتے رہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے دوسرے ہاتھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، وہاں سے کوئی اس کے اوپر عکس العمل ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے، اس کی زبان چیخے گی نہیں، آواز نہیں نکالے گی، اس کے پاؤں لرزیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ آج امت مسلمہ کے ایک عظیم حصے کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، بھوکھوں پیاسا رکھا جا رہا ہے، بچے اور عورتوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، ہسپتالوں کو تباہ کیا گیا، سکولوں کو تباہ کیا گیا، سب کچھ ویران کیا گیا، اور وہ بھوک و ہڑتال سے بھی مر رہے ہیں، لیکن امت، باقی انسان کچھ پرواہ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ خصوصاً اور بالخصوص امت مسلمہ خاموش ہے، جن کا زیادہ حق تھا کہ اس اپنے جسم کے عضو کے درد کو پہچانیں، اور اس درد کے حل کے لیے اٹھیں اور آواز اٹھائیں اور قیام کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کیوں؟ فقط ایک ہی چیز ہے کہ مردہ ہو چکے ہیں، وہ روح ختم ہو چکی ہے۔ ہم دیکھیں باقی غیر مسلم ممالک کے اندر کتنی زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ سیکولر ہو کر کتنی زیادہ اسرائیل کے مخالف اور اسرائیل کی نابودی کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے حکمران مسلمان ہو کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا دعویٰ کر کے لا تعلق بیٹھے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے بالکل معمولی حالات چل رہے ہیں، یہ اپنی اقتدار کی رساکشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس جسد، اس امت مسلمہ کے اندر سے روح کو نکال لیا ہے اس برطانیہ نے، اس امریکہ نے، اس یورپ نے، ہماری روح ختم کر دیا اور ہمیں مردہ بنا دیا ہے۔ اب ہم فقط ایک ڈھانچہ ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، خوشگماں ہیں کہ ہم سکون میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، ہماری امت پر کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارا چولہا جل رہا ہے، ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت نازل نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمیں کیا ہے بولے ہم۔ کیا خوب کہا کسی نے، اگر میں آج زد پہ ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اگر آج ایک عضو پر ظلم ہو رہا ہے، اگر آج ایک حصے پر ظلم ہو رہا ہے، اگر آج امت مسلمہ کے ایک طبقے پر، ایک علاقے پر ظلم ہو رہا ہے، آخر وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، آخر اس عضو کو ہضم کر لیں گے ظلم کرنے والے، وہ ظالمین اس عضو کو اپنا حصہ بنا لیں گے، انہوں نے تو ظلم کرنا ہے،
تو جب اس عضو کو ختم کر دیں گے، جب اس عضو کو ہضم کر لیں گے، کھا جائیں گے، اس کو ظلم و ستم سے مٹا دیں گے، تو بعد میں کس کی باری ہے؟ کیا پھر خوش رہیں گے؟ کیا ظالمین کا ظلم ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ آگے نہیں بڑھیں گے؟ ان کا پھر اگلا ہدف ہوگا، ان کا پھر اگلا نشان ہوگا یہی عرب حکمران جو کعبہ کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، یہ جو آج عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو آج فحاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو آج تمام بدکاریاں اس سرزمین، مقدس سرزمین کے اوپر انجام دی جا رہی ہیں، یہ اس خوش گمانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ فلسطین کے بعد اگر کسی کا نمبر آنا ہے تو وہ انہی عرب حکمرانوں اور اسی عرب سرزمینوں کا نمبر ہے، انہی کی باری ہے اور انہی کے اوپر ظلم و ستم ہونا شروع ہوگا، انہی کو دوبارہ نگلنا شروع کریں گے۔ فلسطین کے بعد انہی کے اوپر ظلم آئے گا، اور یہ آج لاپرواہ ہو کے بیٹھے ہیں۔ کیوں ظلم آئے گا؟ خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف کہہ دیا اور بتا دیا کہ یہ یہود و نصارہ، یہ صہیونسٹ، یہ ظالمین، ان کا ہدف اس وقت تک ختم نہیں ہوگا۔ ان کا دو ہی ہدف ہیں، یہ آپ کو جب تک اپنے دین پر نہیں لے جاتے یہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک آپ کو آپ کے اسلام سے دور نہیں کر دیتے یہ کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ یا تو یہ آپ کو اپنا بنا لیں گے، اپنے جیسا بنا لیں گے، مرتد اور دین سے خارج کر دیں گے، یا پھر آپ کو نابود کر دیں گے، محو کر دیں گے۔ اگر رہنا ہے تو پھر ہمارے ماتحت رہو، اور اگر ہمارے ماتحت نہیں رہنا تو تمہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ آغاز فلسطین سے ہو رہا ہے، اور یہ فلسطین پر ختم نہیں ہوگا۔ ہر ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ان ظالمین نے، اس امریکہ نے، ایک برطانیہ نے، اس یورپ نے مسلمانوں کے خاتمے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ان درندوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چبانا شروع کیا ہوا ہے۔ ان درندوں نے ہر ملک کے اندر ہر مسلم ملت کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اور درندہ جب ایک پر ظلم کرتا ہے، جب ایک کو چیر پھاڑ لیتا ہے، اسے ہضم کر لیتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی درندگی ختم ہوگی، پھر یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا پیٹ بھر لیا، اب اسے دوبارہ بھوک نہیں لگے گی، اب اسے اشتعال نہیں آئے گا، اب وہ اگلا حملہ نہیں کرے گا۔ نہ، درندے کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اسے ختم نہیں کرو گے وہ تمہیں ختم کرتا رہے گا، جب تک اس کے مقابلے میں متحد ہو کر کھڑے نہیں ہوگے اس وقت تک وہ تمہیں نوچتا رہے گا، اور تمہارے ایک ایک ملک کو، تمہارے ایک ایک فرد کو چن چن کے ختم کرے گا۔ آج امت مسلمہ کا فرض ہے، واجب ہے کہ اٹھیں اور اس فلسطین کی حمایت کریں۔ اس فلسطین کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے ایک انسان، ایک بچے سے لے کے ایک بوڑھے تک، ایک عوام سے لے کے ایک حکمران تک، ہر انسان سے، ایک فقیر سے امیر تک، ہر مسلم، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس فلسطین کے لیے آواز اٹھائے اور اس ہونے والے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تاکہ یہ ظلم اپنی حدیں کراس نہ کرے اور جہاں سے شروع ہوا وہیں پر جا کر محو ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ لیکن اگر اس ظلم کا مقابلہ نہ کیا، اگر اس ظلم کے خلاف نہ اٹھے، تو یہ تباہی و بربادی، یہ ناموس کی بے حرمتی فقط فلسطین کا مقدر نہیں بلکہ ہر مسلم ملک کا مقدر بن کے رہے گا۔